وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبر ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی ہے انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں با مقصد خطاب تس احباب میرے تو قبل سماعت فرما چکے ہو فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر حافظ عبدالغفار بہاولپوری حافظہ اللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا سادہ مل بہنا سننا سنانا اور دوستو احباب کا ایک خوبصورت انتظام کرنا اللہ رب کائنات اپنی بارگاہ عالیہ مقدسہ دے اندر قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات پڑھا جو آیت کریمہ اللہ تعالیٰ دی خاص توفیق و عنایت نال میں ناچیز نے تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے
اس آیت کریمہ اندر اللہ رب کائنات نے نبی کریم علیہ السلام دی ذات گرامی دے حوالے نال آپ دے چند اوصاف دا، آپ دے چند خوبیاں دا اور آپ دے چند صفات عالیہ دا ذکر فرمائے۔ میں اللہ دی توفیق نال کوشش کرے سا کہ تساں احباب دا وقت ضائع نہ کرا اور تساں احباب تو مؤدبانہ گزارش کرے سا کہ جتنی دیر تساں احباب اللہ دے گھر تشریف رکھو انتہائی متوجہ ہو کے تشریف رکھو، اور متوجہ ہون دا طریقہ کار ہے کہ تساں احباب اٹھن ہلن چلن تے اٹھن باہن تے دائیں بائیں دیکھن اے ختم کر دو، اور اپنی آنکھ میری آنکھ دے نال ملا کے تشریف رکھو۔ انشاءاللہ توجہ دا بڑا بہترین طریقہ کار ہے، اور یاد رکھائے توجہ ضروری ہے، اس تو بعد دوجا سٹیپ پہ بات دا سمجھنا، بل تیجا سٹیپ پہ بات تے عمل کرنا۔ عمل تو پہلے سمجھن ضروری ہے، سمجھن تو پہلے توجہ ضروری ہے۔ ہی واسطے میں چونکہ سفر کر آیا تساں احباب اگر ایک روایتی پروگرام دا رنگ دے سو اور دائیں بائیں اپنی توجہ تساں اگر جاری رکھ سو تو سمجھو میرے آمن دا کوئی فائدہ نہیں۔ اخلاص نال، توجہ نال، محبت نال اگر کئی ساتھی کو میری بات سمجھ نہ آئے تو میں انشاءاللہ کوشش کرے سا سمجھا سکا۔ اگر والی میں نہ سمجھا سکیوں، انسان ویسے بھی کمزور ہے، میں انشاءاللہ پروفیسر صاحب دے ذمہ لے سا وہ سمجھا لے سا، لیکن سمجھاون والا بندہ بھی اپنی طرفوں کوشش کرے دے، سمجھن والا بندہ بھی اپنی طرفوں سمجھن دی کوشش کرے تے تاں بات مکمل سمجھ جاندی ہے۔ کلا سمجھاون والا زور لاوے تے سمجھن والے پاسے زور نہ لاوے تو ول سمجھو بات سمجھ نہیں آندی، سارا قصور سمجھاون والے دا نہیں ہوتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا سارا مل بہنا اپنی بارگاہ قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا ہے۔ میں کو دوستان دی طرفوں حکم ہوئے کہ تساں اپنی زبان سریکی زبان تساں درس دیونے گفتگو کرنی ہے۔ میں کوشش کرے سا کہ ایسے الفاظ جڑے تھوڑی سمجھ تو باہر ہوئے انہاں کو ذکر کرن کے میں انشاءاللہ پرہیز کرے سا، لیکن سریکی زبان ہوئے یا کوئی بات انشاءاللہ مشکل نہیں ہوتی۔ اگر بندہ سمجھن دی کوشش کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ والوں آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن میرا ایک مزاج ہے، جب تک بات سمجھ نہ آئے تب تک تے سمجھ لو دلی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ تساں احباب کو اگر میری بات سمجھ آ گئی، میں سمجھتا تساں مہمان نوازی دا بھی حق ادا کیتے، محبت دا بھی حق ادا کیتے، پیار اور استقبال دا بھی حق ادا کیتے۔ اگر تمہارے ذہن وچ میری بات ذہن نشین نہ ہوئے، میں سمجھتا کہ تساں کہیں کھاتے جی حق ادا نہیں کیتا۔ اصل مہمان نوازی، اصل جڑی مہمان نوازی ہے وہ مہمان دی بات بڑے دھیان نال، توجہ نال، بڑے انہماک نال سننا اور سمجھنا، میں سمجھتا ہے سب تو بڑی مہمان نوازی ہے۔ مہمان کو وقت دینا، اگرچہ تساں احباب مصروف ہو، تمہاری مصروفیت قابل قدر ہے، لیکن علماء خطباء بھی نکمے دویلے نہیں ہوندے۔ اللہ دی توفیق نال انہاں نے بھی جگہ جگہ تے ون کے اللہ دے دین دا واز کرنا ہوندے۔ اللہ قبول فرماوے۔ قرآن کریم دی ایک آیت کریمہ، جس آیت کریمہ ہے نبی کریم علیہ السلام دے غالباً 4 اوصاف حمیدہ دار رب نے ذکر فرمائے۔ کتنے؟ تھوڑا ایدہ والیوم کھول دے ہو، باقی ڈبلنگ نہیں چھیڑنی، باہمیں میں قرآن پڑھا یا عبارت پڑھا کچھ بھی، یہ باقی سب ٹھیک ہے، صرف ایدہ تھوڑا والیوم کھول دے۔ اس آیت کریمہ اندر آپ دیاں کتنا صفتہ ذکر ہیں، سرے کی سمجھ آ رہی ہے؟
آ رہی ہے الحمدللہ تھوڑے چہرے کو پتہ چلے گا کہ آ رہی ہے کہ نہیں تھوڑی زبان نال تصدیق نہیں چاہیے ساڑھا روز دا کام ہے تھوڑے نورانی پیارے چہرے کو اور تھوڑے نظران دے انداز تو میں نے پتہ چل جانا ہے کہ تو میں سمجھ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں اگر میری گفتگو سمجھ آ رہی ہوئے گی میں جاری رکھاں گا اگر نہیں آ رہی ہوئے گی تو میں تھوڑا وقت ضائع نہیں کروں گا انشاءاللہ دعا کرا دیا گا نبی کریم علیہ السلام دیا 4 صفات قرآن پاک دی اس آیت کریم ہے پہلی صفت البتہ تحقیق توڑے کے جڑے رسول کریم علیہ السلام تشریف فرمائے یا پہنچ چکے انہاں دی پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ توڑے وچوں آئے من انفسکم اے جڑے رسول پاک دا تسا کلمہ پڑھے اے رسول انہاں دا خاصہ ہے انہاں دی خوبی ہے انہاں دی صفت ہے کہ اے توڑے وچوں آئے کیونکہ توڑے راہبر بن گیا تقاضا ہا کہ توڑے وچوں آئے توڑے رہنما بن گیا حق بندہ ہا کہ توڑے وچوں آئے جے توڑے وچوں نہ ہو دے تے تو آپ کو سوپن دی رہنمائی کی میں کریں دے توڑے وچوں نہ ہو دے تو آپ کو شادی نکاح دی معلومات کی میں دے دے توڑے وچوں نہ ہو دے تو آپ کو صبر شکر دی بات کی میں سکھیں دے اے پہلی خوبی انہاں دی ہے کہ توڑے وچوں آئے انہاں دی جنس توڑی جنس ہک ہے تو سبھی آدم دی اولاد ہو جڑے رسول پاک توڑے کے تشریف گھنن اے بھی حضرت آدم دی اولاد ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے توجہ میرے بات رہے اے آپ دی پہلی صفت ہے کہ توڑے وچوں ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ فرق صرف اتنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرمائے میری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ دی وحی کی تیویدیے میں اللہ دی وحی دا پاباندہ ان اتبعو الا ما یوحا الیہ جیڑا فرمانے رب ذوالجلال میری طرف ارسال کیتا بنے میں اس فرمان خدا بندی دا پاباندہ بس باقی میں تو آدھے وچوں آن دی دلیل نبی کریم علیہ السلام نیندر کریں دے تو صحیح نیندر کریں دے تو آدھے وچوں آن نبی کریم علیہ السلام کھانا کھندے آن پانی پیندے آن تو صحیح کھانا کھندے ہو پانی پیندے ہو مطلب تو آدھے وچوں آن نبی کریم علیہ السلام دے نکاح آن تو آدھے بھی نکاح ہے اس دا مطلب ہے نبی کریم تو آدھے وچوں آن نبی کریم علیہ السلام دیتے ہیں انہاں دا چہرہ مبارک کہا تو آدھے بھی چہرے ہیں انہاں مطلب ہے تو آدھے بھی چوہا نبی علیہ السلام دے دو ہاتھ تھا تو آدھے بھی دو ہاتھ ساخت وجود دی بناوٹ نبی کریم علیہ السلام علی کار تو آدھی اوہ برابر کیونکہ وہ تو آدھے بھی چوہا تو آدھی اولاد ہے آپ دی اولاد ہے تو آدھے ہوتے لوگ تکلیفہ ازمیشاں جنتے آپ تے کی لوگ تکلیفہ ازمیشاں اندیان آپ کا تو شریف پسند کرے دے مطلب تو آدھے وچوں آن آپ امامہ بن دے مطلب تو آدھے وچوں آن آپ سفر کرے دے مطلب تو آدھے وچوں آن بے شمار دلائل دیتے بن سکتے لیکن جیڑی اس آیت کریمہ جناب نے دلیل دیتی ہے نا وچوں آن دی وہ بڑی عظیم دلیل ہے فرمایا کہ وچوں آن دی دلیل جیڑی تو آپ کو سمجھ آئے تو آدھے عقل دے مطابق تمہاری نیچر دے مطابق تمہاری فطرت دے مطابق وہ کیڑی ہے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ قرآن پاک دا سیاق و سباق جب تک تو آپ سمجھ نہ آوے نا اس وقت تک بات سمجھ نہیں آوے پہلی خوبی ذکر کی دی گئی ہے کہ تمہارے وچوں ہیں نال دوجی خوبی بھی ذکر کی دی گئی ہے تے پہلی خوبی دی وضاحت بھی کی دی گئی ہے اور پہلی خوبی دی تائید بھی کی دی گئی ہے فرمایا تمہارے وچوں ہیں دلیل ہے کہ عزیزن علیہ ما عنتم دلیل ہے کہ تسا ساری امت جتنا بھی لوگ ہو بڑے ہو چھوٹے ہو اعلیٰ ہو ادنا ہو کالے ہو گورے ہو امیر ہو غریب ہو عربی ہو اجمی ہو کوئی بھی ہو تسا سائے کو جیڑی تکلیف ہوئے تو آپ کو جیڑی مصیبت پہنچے تو آپ کو جیڑی پریشانی لاحق ہوئے یہ توانے وچوں آن دی دلیل ہے کہ تواری پریشانی کو رسول اپنی پریشانی سمجھ دے میں جی ہسپتال ہمیں تے میرا فلان رشتہ دار میری بیماری سن کے پہنچے
اچھا بھائی وہ فلاں بندہ بھی پہنچا؟ نہیں جی وہ کوئی نہیں پہنچا. کیوں؟ وہ سارے خاندان کا بندہ نہیں ایسا. ویسے سلام تو ہے لیکن ساری برادری دا انہا مطلب ہے جیڑا سارے وچوں نہیں وہ سارے لوگ سے نہیں پہنچتا. جیڑا سارے وچوں نہیں وہ ساری تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھدا. سادہ اللہ نہ کرے جنازہ ہوئے تو جنازے تے کون ہونا؟ جیڑے سارے وچوں ہونا. بولے نہیں ساری خوشی ہوئے نکاح ہوئے ولیمہ ہوئے اسا ولیمے دے اوتے شرکت دی دعوت کینا بولے نے جڑے سارے بولے نہیں وچوں ہوئے. اللہ فرمائے دے پہلی خوبی یہ ہے پیغمبر دی کہ وہ تواڈے وچوں ہیں. اور دوسری خوبی یہ ہے کہ جیڑی تواڈی تکلیف ہوئے وہ تواڈا پیغمبر بھی تواڈی تکلیف کو محسوس کرے دے. تواڈی تکلیف اپنی تکلیف سمجھ دے. ما انتم تو آپ کو جو تکلیف پہنچے وہ پیغمبر کو بھی تکلیف محسوس کی دیئے. اور تیجی صفت ہے کہ تمہارے ایمان دا حرص رکھ دا. انہاں دی حرص ہے کہ تسا سدھر وجو. انہاں دی حرص ہے کہ صاحب ایمان بن وجو. اور چوتھی صفت ہے کہ وہ بڑے نرم ہیں بڑے مہربان ہیں. میں اگر اس آیت کریمہ دیا یہ 4 باتاں اور آپ دیا 4 صفتاں شروع کرنا بیان کرنا رب دی توفیق نال میں ساری رات بیان کرا حق ادا نہیں کر سکتا. میں طالب علم دی حیثیت رکھدا لیکن انہاں 4 چیزاں دے وچوں ایک چیز میں تسا احباب دے سامنے اول تو آخر تک اپنی گفتگو وچ بار بار رپیٹ کریندا رہا سا. بات دہرے سا ولو بات دی دلیل لے سا ول دعویٰ دہرے سا ول دلیل ہکا بات صرف ہکا بات باقی کوئی باتہ نہیں. لیکن وہ ہکا بات اگر تو آپ کو سب کو سمجھ آ گئی تو سمجھو نبی پاک دی سیرت سمجھ آ گئی ہے. اگر وہ ایک بات سب کو سمجھ آ گئی سمجھو سب کو دین اسلام دی متانت اور اسلام دی سجیدگی سمجھ آ گئی ہے. اگر تسا سمجھنا لے پڑھو تو میں اللہ دی توفیق نال سمجھاون دی کوشش کرے نا. انہاں 4 خوبیاں دے وچوں آپ دی خوبی دسی گئی ہے. میں جو کہ حافظ دا بیان سنن دے دوران ہی میرے ذہن سے بات آئی ہے کہ آپ دی گفتگو دے ریلیٹڈ یہ بات ہی ذکر کرنی چاہیے کیونکہ وہ تمہارے علاقے دے تمہارے مزاج کے واقف ہیں. میں سمجھے کہ یہ چیز دی ضرورت ہے تا اللہ تعالیٰ دی توفیق نال یہ بات میں چھیڑ بیٹھا ہوں. سمجھن تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ نے ایسا پیغمبر دیتا ایسا رسول دیتا ایسا نبی دیتا جڑا تمہاری تکلیف ہوں اپنی تکلیف سمجھ دے. اے بات بس ہوں اتنی بات تھوڑا جہاں میری طرف دیکھو یہ بات تو سا پوری گفتگو ذہن سے رکھنی ایسا پیغمبر دیتا. اچھا بھائی قرآن چرا آدھے نا کہ میرے پیغمبر دی اکھاں بند کر کے تابعداری کرو آدھے نہیں آدھے وہ رب قرآن فرمے دے کہ نہیں. کیوں؟ انہی وجہ ہے کہ اے پیغمبر تمہارے نال مہربان بڑھا ہے. اس پیغمبر کو تمہارا احساس بڑھا ہے. اچھا یہ دسو بات کہیں دی منی میں دیئے فطرت نیچر ہے اندھی جیڑا میرے نال مخلص ہوئے جے کو میرا درد ہوئے جیڑا میرے نال مہربان ہوئے جیڑا میرے نال مہربان نہیں جیڑا میرا احساس نہیں کرے دا میں اندھی بات کی میں منے سمجھا. اللہ دے پاک پیغمبر دی اتباع کیوں ضروری ہے؟ بے شمار وجوہات جنہاں وچوں ایک وجہ یہ بھی ہے عزیزن علیہ. توجہ ہے سننا چاہتے ہو؟ قریب قریب ہو جاؤ قریب قریب ساتھی قریب قریب یہ جگہ خالی رہن. یہ باہر والے ساتھی بزرگاں ہوں میں ترلا کر کے کہنا مہمان بھی آن تھوڑا محسوس نہ کرے جتنا تسی کوشش کر کے نا میرے نال آ کے بہو گے اتنا زیادہ میں نے خوشی ہوئی تے تسی میں نے ویکھو میں توانو ویکھا تاں مزہ آئے گا. دیوارہ دی آڑ ہے تسی بہ جاؤ میں نے کی پتا تسی کی کر دے پہو کی خیال ہے بھئی. ہر ساتھی جیڑی محبت لے کے آئے ہو نا وہ میرے سامنے تشریف لے آؤ. دیکھو ان بندہ آ بھی گیا ہے تو پھر بھی بندہ دیوار دی آڑے سے بہ جا گیا تے تو انہوں پتہ ہے سمجھن سمجھانے چی اشاریاں دا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. اگر اشاریاں دا کردار نہ ہوتا تے بھوکیاں تے پہریاں تے سکول نہ ہوندے ہوندن کے نہیں انہوں نے کی میں پڑھائی جاتے ہیں. ہاں جی بڑے سیانے ہو ماشاءاللہ تسی. اگر اشاریاں دا کردار نہ ہوگا تے ماشاءاللہ نیٹ بھرے پہنے تقریرہ پھر تو بندہ کان نہ لا کے سن لوے
لیکن یہ لائیو پروگرام کیتے جاندے نے تاکہ اشارے ویکھ کے گل سمجھی جائے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تسی ماشاءاللہ ہون بڑی دل جمی نال بیٹھ گئے ہو. آپ کی ایک بڑی پیاری خوبی ہے. اگر تسی جنت جانا چاہتے ہو اس ایک خوبی کو سمجھ لو. تسی چاہتے ہو بھی تھوڑا اتفاق بحال رہے اس خوبی کو سمجھ لو. تسی اگر چاہتے ہو نا بھی تھوڑے مال رزق اندر برکت ہے آپ کی اس خوبی کو سمجھ لو. بس لمبی چوڑی گل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دے اوصاف کا تذکرہ فرمائے. آپ دے صفات حمیدہ کا تذکرہ فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمائے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. قرآن سننا چاہتے ہو ادھر ویکھیا جائے. میری عادت ہے کچھ مجبوری سمجھ لو. جب تک ویکھو گے نہیں نا مینوں گل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی صفت, میں پہلی صفت کی تفصیل اندر نہیں گیا تو آپ سمجھ گئے ہو. پہلی صفت یہ پیغمبر ایسا ہے جڑا تواڈے وچوں تشریف گھن ہے. تواڈے وچوں تواڈا بڑا درد رکھدا ہے, تواڈا بڑا احساس رکھدا ہے. ایسا پیغمبر ہے جن دے دل وچ تواڈا بڑا. اچھا ایک ہور تھوڑا جہا تھا رکو تے ایک ہور گل سنیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے نمونہ ہے. میرے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. جڑا تاجر ہے وہ پیغمبر کو بحیثیت تاجر دیکھے, جڑا معلم ہے وہ آپ کو بحیثیت معلم دیکھے. اگر کوئی بندہ سفر کرنا چاہتے ہو آپ دے سفر کو دیکھے. اگر کوئی بندہ اپنی بچی دی شادی کرنا چاہے وہ آپ دا شادی کرن دا انداز دیکھے. آپ دی زندگی نمونہ ہے. آپ دی ہر ادا تیرے میرے واسطے نمونہ ہے. ساریاں اداواں نمونہ ہیں لیکن جڑی ادا جڑی انداز جڑی خوبی اور جڑی صفت آپ دا جڑا مزاج آپ دی جڑی نیچر آپ دی جڑی عادت میں تواڈے سامنے رکھن لگا. اگر اساں آپ دی اس عادت کو اپنے واسطے نمونہ چ بناؤ اللہ سارے معاشرے کو سونا بنا دے سی. اللہ سارے اتفاق پیدا کر دے سی. وہ کیڑی خوبی ہے آپ دی. آپ بے شمار خوبیاں دے مرکان آپ اندر بڑیاں بڑیاں خوبیاں پا چلے جان. ہر نبی ایک وکری وکری خوبی آئی, ہر رسول ایک وکری وکری خوبی آئی. اللہ پاک نے جڑا پیغمبر صاحب عطا فرمائے سارے نبی دے خوبیاں کو اللہ کریم نے سارے پیغمبر دی ذات جمع کر دیتے. جڑی خوبی میں ذکر کرنے لگا ذرا غور فرمائے. اللہ فرمائے دے عزیز علیہ ما انتم, ایسا پیغمبر تو بولی تمہیں جڑا تو دے درد کو اپنا درد سمجھ دے. سمجھ آ رہی؟ ادھر دیکھیں یہ دعویٰ ہے, یہ میرا دعویٰ ہے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, یہ میرا دعویٰ ہے کہ میرا نبی ہر کسی سے درد نو اپنا درد سمجھ. یہ میرا دعویٰ ہے. دلائل سنو. نبی کریم علیہ السلام دی پہلی حدیث پہلی دلیل سمجھو ذرا. دعویٰ دلیل نہ سمجھ آتا ہے نا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگوں جی سنے ہو. فرمایا میری امت کے لوگوں جڑے ویلے سورج غروب ہونے لگے, جڑے ویلے مغرب دا وقت قریب ہوئے, مغرب دے وقت تو پہلے پہلے سورج غروب ہونے تو پہلے پہلے اپنے معصوم سے چھوٹے بچیاں کو اپنے بالا کو اپنے گھر روک گدا کرو.
اپنے گھر میں جو روک گدا کرو باہر نہ وجن دیتا کرو اللہ دے پیغمبر وجہ کیا ہے آپ نے فرمائے مغرب دے بعد سورج غروب ہون دے بعد شام دے وقت زمین دے وچوں کیڑے مکوڑے تے نانگے دے نکلن دا وقت ہوندے جانور دے نکلن دا وقت ہوندے اے نہ ہوے سورج غروب ہون دے بعد جانور تے کیڑے تے مکوڑے تے سپ تے نانگ زمین وچوں نکل دے وندے ہون تواڈے بال بھی باہر وندے ہون تواڈے بالاں کو موزی جانور تکلیف دے ہون تواڈے بال دی تکلیف میں محمد کریم کے برداشت نہیں ہو سکتی سمجھنا ہے کہ توجہ میرے بارے کرے جائے بھائی دی بڑی محبت ہے لیکن انہاں دی بے شک بالکل کوئی ضرورت نہیں خراج تحسین پیش کرنا سلام عقیدت پیش کرنا لیکن توجہ میرے بارے تو سمجھ لو دودھ پلا دیتا ہے اگر میری گال سمجھ جاؤ یہ دلیل دیتی ہے کہ نہیں دیتی ادھر بیٹھے آ جائے بال تیرے مدین احساس میرے پیغمبر کو ہے نہیں سمجھ آئے نہیں سمجھ آئے بال بال تیرین بال بینین 16 صدیاں گزر گئے رحمت للعالمین دا احساس میرے نبی کریم دا درد آپ نے فرمایا اپنے بچے کو روک گدا کرو اے نہ ہوئے کہ باہر بدے ہوئے تے موزی جانور نکلیں تے موزی جانور نہ کو تکلیف لیں توارے بالے دی تکلیف میں محمد کریم کے گوارا نہیں ہونی اے پہلی دلیل دوسری دلیل تے غور کر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میری امت دے لوگو رات کو جڑے ویلے سمن لگو جڑے ویلے آرام کرن لگو اپنے دیوے اپنے چراغ اپنے لالٹین بجھا کے ستے کرو اے نہ ہوئے تساں ستے پیو تے لالٹین بلدہ پیا ہوئے چراغ بلدہ پیا ہوئے دیوا بلدہ پیا ہوئے تو آنے کھانے کوئی چوہا یا کوئی جانور ہوئے یا بلی دا جانور ہوئے وہ آوے تے آ کر کے تھوڑے چراغ نال انہیں حرکت کرے تے تھوڑے چراغ دے بچ بلنا نہیں وٹ باہر آونے تے ہو سکتے وہ بندی ہوئی وٹ نال مطا تھوڑے جھونپڑیاں لے کچھے چھتیاں لے چھڑیاں لے چھتیاں لے مکان جل ونجے مطا تھوڑے پاون والے پستریاں کو آگ لگ ونجے مطا تھوڑے پے ہوئے کپڑیاں کو آگ لگ ونجے جڑے ویلے تھوڑے کپڑیاں تے گھراں کو آگ لگ سی تو آپ کو تکلیف ہو سی تے تھوڑی تکلیف میں محمد کے برداشت نہیں ہوتی عزیزن علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ فرمائے دے ایو جیاں پیغمبر ایو جیاں لیڈر ایو جیاں مقتدا ایو جیاں پیشوا ایو جیاں رہبر ایو جیاں رہنمات ایو جیاں امام اعظم کائنات ظہور کوئی نہیں لبنا جڑا تواڈا درد رکھدا ہوئے جڑا تواڈا احساس رکھدا ہوئے جڑا تواڈی فکر کردا ہوئے گھر تواڈا احساس رحمت للعالمین کوئے بستر تواڈے احساس رحمت للعالمین کوئے اولاد تواڈی احساس رحمت للعالمین کوئے اللہ پاک فرمائے دے میرے نبی دی سیرت تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے اے سیرت انداز تسا نمونہ جا بناؤ باپ دے دل چولاد دا دردہ بنے ہمسائے دے دل ہمسائے دا دردہ بنے اپنے دے دل ہر کہیں دا دردہ بنے رشتہ دار دے دل رشتہ دار دا احساس ہو بنے اللہ پاک فرمے دے معاشرے ٹھیک کر دے سا میں اللہ ترکیاں پیدا کر دے سا میں اللہ امن تے سلامتی پیدا کر دے سا یاد رکھائے نماز نال امن نہیں اندہ روزے رکھائے نال امن نہیں اندہ تلاوتیں کرن نال امن نہیں اندہ بیت اللہ نے حج کرن نال امن نہیں اندہ
امن اتفاق برکت تے گٹھ جوڑ تے آپس دا پیار ہلکا احباب دا اضافہ یاراں دے اندر زیادتی تے دوستاں دا زیادہ ہونا اے ویلے پیدا ہوندے جڑے ویلے بندے دے دل وچ بندے دا احساس ہوئے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو مگر طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیوں علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات سمجھائی ہے فرشتے اللہ دے عبادت واسطے کافی ہیں اللہ نے انسان کو انسان دے درد واسطے پیدا کی دے اللہ نے فرمایا اے تیرا کنبہ ہے اے تیرا قبیلہ ہے اے تیری اماں ہے اے تیرا چاچو ہے اے تیرا بابا ہے اے تیرا رشتہ دار ہے اے تیری بھیڑ ہے اے تیری بیٹی ہے اے تیرا ہمسایہ ہے اے تیرا بڑا بھرا ہے اے تیرا استاد ہے اے پہچان اللہ نے رشتیاں دی کیوں کروائی ہے تاکہ ایک دوجے دا احساس ہوئے اگر ایک دوجے دا احساس ہوئے اللہ کی رحمت منگ کھول لے دے اللہ والے راضی ہوں دے جڑے ویلے بندہ بندے دا احساس کرے اللہ ویلے برکت پیدا کرے دے جڑے ویلے بندہ بندے دا احساس کرے اللہ ویلے عزت دے دے جڑے ویلے بندہ بندے دا احساس کرے اللہ فرمے دے جڑا پیغمبر میں اللہ نے تو گھڑی تے ایسا پیغمبر ہے جڑا تو دے درد کو اپنا درد سمجھ لے عزیزن علیہ ما انتم حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم یہ سمجھ آ رہی بڑے نمازی بڑے پھر دے ہو تسی ہیں تہجد گزار متھے تے محراب پائے گا تے دل دی دنیا دا تالا کھولو تے سارا گن دے دے اندر ہے کسے دا ایسا اپنا ککڑ کاچے تے ساڑی سڑکی دی مثال ہے بھی اپنا ککڑ پہ یعنی اپنا الو سدھا کرنا بس فہمیں کو مردہ مر جائے سمجھ آنے لفظاں دے تو نہیں حاصل کر رہے چلو میں چھاڑ دینا سرکی چل مرضی معاشرے دی عکاسی کر لیں تو اڈی مرضی سائے کر دو میری گل میں انشاءاللہ اللہ دے ہاں پورا ثواب لینا ہے میں یقین ہے تو اڈی مرضی جیڑا بندہ کہیں دا احساس نہیں کریں گا میں ان کو بندہ ہی نہیں سمجھتا جتنا مرضی پکا نمازی ہے جتنا مرضی حاجی ہے جتنا مرضی موحد ہے چلو پروفیسر سے موجود ہیں توڑے علاقے دے اور بھی علماء ہونگے میں چیلنج تو نہیں دے سکتا لیکن اتنا ضرور کہاں گا میری گل نال اختلاف کوئی نہیں کر سکتا جب تک کسی دے دل وچ احساس ہے نہیں اس وقت تک یہ انسان دے زمرے چ ہے یہ انسان ہے جیڑا بندہ کہیں دا احساس کرے یہ کوئی اسلام فائدہ دے دے بس جینے دلے چے احساس نہیں وہ کوئی اسلام فائدہ نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی دی خوبی ہے تو آدھے درد کو اپنا درد سمجھ دیا تو آدھے احساس کو اپنا کنیاں گلنا ہو گئی یعنی پہلے کوئی یاد بھی ہے نہیں یاد پہلی گل بچیاں دا خیال کرو دوجی بات اپنے گھراں دے اندر جڑے ویلے سمن لگو تے لال ٹین کوئی یاد آ رہے ہیں بند کر کے ستے کرو تیجی بات کیڑی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے لوگو جی اللہ دی نبی فرمایا جڑے ویلے جتی پاون لگو اپنا پیر اپنا پاؤں اپنی جتی اج پان لگو فرمایا پہلے جتی کو جھاڑیا کرو ہو سکتے کوئی موزی جانور تواڈی جتی اج وڑ ونجے تے داخل ہو ونجے تے تواڈا پیر جتی اج ونجے تواڈے پیر کو موزی جانور نہ مارے تو آپ کو تکلیف ہو سی تو دی تکلیف میں رحمت للعالمین کے برداشت نہیں ہوندی جتی تیری میں دیئے پیر تیرا میں دے احساس میرے پیغمبر کو ہے اسلام احساس دانا ہے اسلام درد ونڈن دانا ہے اگر ایک دوجے دا احساس نہ ہویا اسلام اس بھی
تیمار دی تیمارداری کرن دی تعلیم نہ ہویا، اگر احساس نہ ہویا مسلمان میت دے جنازے چ شرکت دی تعلیم نہ ہویا، اگر احساس نہ ہویا بچیاں دے پالن دے پرورش کرن دے بدلے چ جنت دیاں بشارتاں نہ سنایا وجنا، اگر احساس نہ ہویا عشر زکات دی تعلیم نہ ہویا، اگر احساس نہ ہویا اللہ ایک دوجے کو ایک دوجے دا ہمسایہ نہ بناویا، اگر احساس نہ ہویا مسافراں دے حق نہ مقرر ہونا، اگر احساس نہ ہویا مزدوراں دے حقوق دا ذکر نہ ہویا، اگر احساس نہ ہویا پر اللہ تعلیم نہ دیویا، اللہ دے اسلام مکمل ایک دوسرے دے احساس دا نہ ہے۔ تواڈا پیغمبر ہی جہاں پیغمبر جڑا تواڈی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھدا، عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کنیا گلا ہو گئی نے تین ترائے سمجھ آ رہی؟ بس ایویں تسی باری باری اڑتے جاؤ نا مینوں سمجھ آ جائے کہ تسی اک گئے ہو تھک گئے ہو، ایویں ایک دوجے نوں اکھاں نال اشارے کرو بھئی پہلے تو اٹھ گئی پھر تو اٹھی گئی، انج تے گل نہیں بنی۔ ساڈے علاقے نا حافظ صاحب رہنے اتنے بلوچ کی روایات نے، ادھر کوئی مہمان دے سامنے میزبان اٹھ کے چلا جاوے نا، مہمان کہندا ہے مطلب یہ میرے آن تے راضی چھڈو بھئی کسی اور جگہ تے جاؤ، چلو ایک قدر دی خیر ہے، دوجا اٹھیا تو میں بند کر دینی ہے تقریر، میں سمجھا گا تسی مہمان نواز نہیں ہو۔ توجہ ہے تسی میں گل ہی احساس دی تاں چھیڑ بیٹھا تاکہ تسی میرا احساس کرو، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنیاں گلاں ہو گئی ہیں بولتے نہیں، تین کنیاں کیوں میں تین دو ایک دو تین دے پہاڑے پڑھا رہا میں پھر سننیاں نے ہاں تاں نمبریں دے رہا، اگر میں کسی نوں کھڑا کر دیاں گا نا ہاں جی پا جی میرے کو پیسے آئے پہلے میں انعام دے دیاں گا ہاں جی، بڑی خوشی ہوئی جی بچیاں دا ماحول دیکھ کے، بڑی تربیت ہے ماشاءاللہ، توجہ ہے نبی کریم علیہ السلام کنیاں گلاں بولو بولو، بچیاں نوں روکن والی گل، چراغ بند کرن والی گل تے جُتی پاون والی، تو سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ احساس ہے کہ نہیں؟ بولو بولو۔ چوتھی گل سنیا جی، شروع کر دیں شروع کر دیں کنویں چوتھی گل نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے لوگو ایک گل جنہیں نہیں سنی نا وہ آیا ہی نہیں جلسے تے، تھوڑی مرضی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم نے ہر نبی نو ایک قبول شدہ دعا دا اختیار دیتا سی، کتے لکھا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، ہر نبی نو ادھر دیکھے گا ذرا، ہر نبی نو اللہ پاک نے زندگی دے اندر دعا دی قبولیت دا اختیار دیتائی کہ جڑے ویلے توڑے تے اوکھا وقت آوے تساں دعا کرائے میں اللہ توڑی دعا قبول کرے سامنے دیکھو ذرا حضرت طیبہ طاہرہ سیدہ قاریہ مقریہ عالمہ معلمہ حضرت صدیق اکبر دی بیٹی صدیقہ کائنات حضرت اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے سونے پھر نبیان نے دعا دا کیا کیتا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے دعا کر دیتی ہے، ہر نبی نے دعا کر دیتی ہے، اللہ نے دعا قبول کی ہے۔ آدم علیہ السلام نے جبل رحمت کھڑے ہو کے دعا کی ہے، اللہ نے قبول کی ہے۔ حضرت ایوب جڑے ویلے بیماری دے ایام چن دعا کی نے اللہ نے قبول فرمائی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ جدان اس ویلے دعا کی نے اللہ نے دعا قبول فرمائی ہے۔ ہر نبی دی دعا ہر نبی دی دعا اللہ نے قبول فرمائی ہے۔ سونے تُس
تساں بھی دعا کیتی ہے یا نہیں کیتی؟ جناب رحمت للعالمین نے فرمایا نہیں عائشہ میں حالے تک توجہ کرے کہ میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں مسافر، حالے تک میں دعا نہیں کیتی، میری آنکھیں چک پاؤ پائی جائے میں دعا اما جان فرمان لگی اللہ دے نبی تساں کیوں نہیں دعا کی تھی؟ کیا تھوڑے تے اوکھا وقت نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ بڑے بڑے اوکھے وقت آئے، طیف دا میدان میں نہیں بھولدا جسے میرا زخمی ہو گیا لیکن میں دعا کوئی نہ کی تھی آئی ہے۔ مکے سے جڑے ویلے میں سجدہ ریز ہوا اٹھدا اوچ چاہ کے میری کانڈ تے رکھیا میرا میں والوی دعا کہنا کی تھی آئی وطنوں بے وطن کیتا گیا میں والوی دعا کہنا کیتی گئی، شاعر آکھیا گئے، ساحر آکھیا گئے، مجنون آکھیا گئے، میں والوی دعا کو نہیں کیتی۔ ایشا او بھی تبلا جنا شیب ابھی طالب جب طالب دی گھاٹی جا کھلے آسمان دے تھلے کبو پیش میں 3 سال رہ گیا میں والوی دعا نہیں کیتی۔ ایشا او بھی ویلا جنا میری بڑی بڑی بیٹی سیدہ زینب دے پیٹ جب پرچی ماری گئی ہے زخمی ہو گئی ہے بچہ بھی ضائع ہو گیا لیکن میں والوی دعا کہنا کیتی ہے ایشا میرے 70 کاریوں کو شہید کر دیتا گیا میں والوی دعا کہنا کیتی ہے۔ یہ جملے سنے جاتے اللہ دے نبی کڈا دعا کرے سو بڑے بڑے اوکھے وقت آئے عمار بن یاسر دا خاندان شہید ہوئے تساں دعا نہیں کی تھی، حضرت خباب بھی کانڈ چھلنی ہوئی ہے تساں دعا نہیں کی تھی، حضرت خبیب کو تختہ دار تے چڑھایا گئے تساں دعا نہیں کی تھی، اللہ دے نبی بلال حبشی کو گرم ریت لٹایا گئے تساں دعا نہیں کی تھی، اللہ دے نبی قدم کرے سو قدم کرے سو قدم کرے سو۔ میرے بزرگوں میرے پیارے بھائیوں ڈیرہ غازی خان تو آمن والے اس پردیسی مہمان دی گل پلے پایا جے اللہ دے نبی فرمائے عائشہ میں ہر شے برداشت کی تھی پر دعا نہیں کی تھی، میں دعا اولے کرے سا میں دعا اولے کرے سا میں دعا اولے کرے سا وَإِنِ اخْتَبَيْتُ دعوتی شفاعت لِأُمَّتِي یوم القیامہ۔ جڑے ویلے منظر بڑا عجیب ہو سی میرے امتی کو اپنے ماں باپ پہچانن تے تیار بناؤ سن، میرے امتی دی اولاد انکار کھڑی کریں دی ہو سی جو اساں تیری اولاد نہیں، میرا امتی میدان معاشرے بغیر لباس سے آیا کھڑا ہو سی، سورج سوانے دے برابر اوپر کھڑا ہو سی تے پول صراط کو گزرن دا وقت آسی، فرمایا میں اٹھائیں پول صراط دے قریب کھڑا ہو کے اللہ دی بارگاہ چارج کرے سا یا اللہ تے میں کو دعا دا اختیار دیتا میری خیر ہے میں پتھر برداشت کر آیا ہوں دعا بچایا ہوں بیٹی دا پیٹ چاک کر آیا دعا بچایا 70 کاری شہید کروایا دعا بچایا اللہ پاکا میں سارا مارا برداشت کر کے آیا دعا بچایا اصل میں دعا بچائی اپنی رول دی ہوئی امت واسطے جتا کوئی کہیں دے نال کہنا ہو سی آج ایک اللہ روندہ کھڑا ہو دیا تے میں دعا نہ کرا ایدہ رومن میں محمد کریم کے برداشت نہ ہو گیا آج ایدہ کرنی تے سڑنا میں اللہ دے نبی کے برداشت نہ ہو گیا اللہ کریمہ میں دعا کرنا جڑی دعا دا
اختیار بتاوی وَإِنِ اِفْتَبَيْتُ دعوتی شفاعتا لِأُمَّتِي یوم القیامہ اللہ میری امت دی خیر میری امت دی خیر میری امت دی خیر اللہ دی قسم ماں دی ممتا بھی اتنا احساس نہیں کریں دی میں جملہ بل دوڑنا ماں دی ممتا بھی اتنا احساس اولاد دا نہیں کریں دی جتنا رحمت للعالمین دے دل چ امت احساس وہ جتنا ماں دی ممتا جواب دے ونے اتھو رحمت للعالمین دے احساس دی ابتدا دیئے اللہ پاک نے فرمائے ایسا پیغمبر میں اللہ نے تو کو عطا کیتے ہی پیغمبر دی زندگی تو نے واسطے نمونہ ہے اور دی عادت کیا آئی دی صفت کیا آئی عزیزن علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم یہ دیکھو ادھر دیکھا جائے میرے نبی نو امت دا احساس مینوں اپنی سکی بچی دا احساس نہیں زندگی اندر ساری جائیداد میں اپنے پتران دے نام کرا دیتی ہے میں اپنے اکھاں نال ایسیاں بچیاں ویکھیاں نے جنہاں نے اپنے ابے دے مرن دے بعد انہاں دے قبراں تے جا کے کھلے تے جتیاں پائیاں نے میں اپنی سکی بہن دا احساس نہیں کیتا تو سن کی کیا ہے کہ اللہ کی میں راضی ہوئے گا نمازہ پڑھنا نماز پڑھنا تو میں نو میری ذات دا فائدہ ہوئے گا نا پبلک نو کی فائدہ ہوئے گا میرے نمازی پڑھن دا میرے محلے نو کی فائدہ ہوئے گا نماز ضروری ہے نماز دے بغیر ایمان ادھورا ہے نماز فرض ہے لیکن تیری جس ادا نال معاشرے اندر امن آئے گا وہ ادا کے لیے کہ کسی دا احساس کرنا اگر احساس نہیں میں سمجھنا بعض دفعہ اللہ نے وجود اندر دل رکھے ہے کہ نہیں قادر ہے اگر احساس ہی نہیں یہ مطلب ہے بندہ ہی مرد ہے یہ اندر دل ہی نہیں میں اپنی بچی کا احساس مینوں ہمسایاں دا احساس نہیں مینوں یتیماں دا احساس نہیں مینوں غریباں دا احساس نہیں کیڑے مکوڑے دی طرح کی خیال ہے جیڑا بندہ کہیں دا احساس نہ کرے اللہ دے میں ہوتی رحمت نہیں کرے نا پھر دیکھو میرے نبی کریم دے دل چکی میں احساس آئی آپ نے فرمایا میں اپنی دعا لکا کے رکھیے سیو کر کے رکھیے تاکہ میں اپنی امت واسطے دعا کرا اور جگہ سارے نبی یادے کھڑے ہو سن رب سلم رب سلم رب سلم نبی کھڑے آگے ہو سن اللہ ساکو بچا اللہ ساکو بچا اللہ ساکو بچا اتاتے نا میرا پیغمبر کھڑا داؤزی رب امتی رب امتی رب امتی اے اللہ میری خیر ہے میری امت دی حفاظت فرما اللہ فرمائے دے ایسا پیغمبر میں اللہ نے تو کو عطا کی دے تو سب ایک دوسرے دا احساس کرو اگر احساس کرے سو میں اللہ ترقی دے سا احساس کرے سو میں اللہ برکت دے سا احساس کرے سو میں اللہ رحمت دے سا احساس کرے سو میں اللہ اتفاق دے سا ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء تو سائل زمین تے رحمت کرو آسمانہ والا رب تو تے رحمت کرے سی اگر تسا شفقت دے پہاڑ بن جاؤ اگر تسا شفقت دے دریا بن جاؤ اللہ اپنی رحمت دے پرنالے کھول دے گا نبی کریم علیہ السلام نے خوبی آئی اپنے درد نو بھی اپنا درد سمجھ دے سن غیر دے درد نو بھی اپنا درد سمجھ دے سن اللہ نے فرمایا تسا بھی ایک دوجے دا درد اور احساس پیدا کر لو میں اللہ توڑے تے رحمت دے پرنالے کھول دے سانو ہے احساس نہیں اگلی گل سنے کنیاں دلیلہ ہو گئی یاد ہیں نا سناؤ گے پکی گل ہے میں پھر دوہراواں گا ابو جہل جان دے ابو جہل اے دا نام نہیں سی اے دا نام سی عامر بن ہشام عامر عین میم را
واو اکثر پڑھے لکھے انہوں پڑھتے ہیں عمرو، عمرو نہیں ہے لفظ، عمر۔ ایک اردو ٹیچر میں نے مل جائے، اردو ٹیچر وہ جاب سی، وہ ماشاءاللہ ایم اے اردو سی، وہ اپنے بچوں کو عمرو پڑھاتا سی۔ میں انہوں نے کہا بھی عمرو نہیں، کہ لفظ عمر ہے، واو آ جائے تے عمر، واو نہ ہوئے تے عمر۔ ایدہ نام سی عامر بن ہشام، اور ایدی جڑی کنیت سی وہ سی ابو الحکم۔ ابو ابا دا معنی باپ بھی ہوندہ ہے تے ابو ابا دا معنی والا بھی ہوندہ ہے۔ ابو الحکم دنائی والا، سیانہ بڑا سی، دنا سی، لیکن جدوں اللہ دے پیغمبر دی گل نہیں منی، قرآن دی گل نہیں منی، میرے پیغمبر نے فرمایا انہوں ابو الحکم نہیں کہنا چاہیے، انہوں ابا جہل کہنا چاہیے، دنائی والا نہیں بلکہ جہالت والا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ سمجھ آ گئی، ایک گل تو سمجھ آ گئی نا۔ ادھر دیکھیں جی، بیت اللہ دا گلا پکڑ کے ابو جہل اللہ دی بارگاہ دعا کھڑا کریں دے، اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ اگر تیار ہو تو گل سنا دیں ورنہ کافی ہو۔ دیکھیں جی میرے بھائی تھلے دیکھ دے نا، میں پھر ڈر جانا یہ تھک گئے نہیں۔ بعض دفعہ نا تھلے دیکھ کے بھی کوئی گانا کر دینے، دیکھ لو گانا ہوگا نہیں ہالے لگ گئے تھے، کوئی گل جو مرضی کہہ دے ہو جی۔ اللہ عزت دے، اللہ انہوں برکت، اللہ تو انہوں برکت دے، اللہ تھوڑی زندگی اندر برکت دے۔ توجہ ہے جو ابو جہل ایک انوی گل ہے، پنجویں پہلی یاد ہے وہ سرکی دی مثال ہے، کون دوڑ تا پیچھو چھپو۔ تو انہوں بھی سمجھ آئیے گل میں کی کیا تم سمجھ آئیے؟ بڑی گل ہے، اچھا بجا بھی ہے، چلو جی خیر۔ یقینی گل ہے جی، تیار ہو کے بیٹھو، بچے بھی جڑے انعام لے کے بیٹھے ہو نا جی، تسی بھی ذرا تیار ہو، یہ نہ ہوئے تھوڑا انعام پھر میں لے جاؤں، ہے نا جی، پتہ چل جاتا ہے نا۔ پہلی گل، دوسری گل، تیسری گل، چوتھی گل، پنجویں گل سناؤ کہ تو ٹھیک، ورنہ پھر یاد کراؤں گا، کرانیاں دی یاد ہے، پھر سناؤ کہ ٹھیک ورنہ پھر یاد کراؤں گا، آج تم یاد کرا کے جانی ہے۔ پنجویں گل، ابو جہل بیت اللہ دا خلاف پکڑ کے اللہ کی بارگاہ چاہتا کھڑے، اے اللہ اگر تیرا پیغمبر سچا ہے، اگر تیرا پیغمبر حق تے، پھر اینے کر ساڑے تے پتھران دی بارش برسا دے۔ ہون دسو جہل ہے کہ نہیں؟ ہاں جی گل تو پتہ چل جانے، گل ایک کرنی سی تک دی گل کہ اللہ اگر تیرا پیغمبر سچا ہے تو میں نے غلام بڑھا دے، اینے پھپ دی سی گل۔ یہ پتہ کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ اگر تیرا پیغمبر سچا ہے، قرآن سچا ہے تو پھر کی کر ساڑھے تے پتھران دی بارش برسا دے، یا دردناک عذاب دے دے، اسی مننا کوئی نہیں۔ توجہ ہے، علماء بیٹھے ہیں سٹیج دی زینت میں، محترم حافظ صاحب بھی ان نے نا جڑا ان یہ شرط واسطے آتا ہے، یہ مطلب ہے سی کہ وہ کہہ رہے اللہ اگر تیرا پیغمبر سچا ہے تے عذاب، یہ مطلب کی سی، جواب کی سی بھی عذاب کنفرم، کیونکہ نبی تو سچا ہے نا، نبی سچے سن کے نہیں، یہ کہندا ہے اگر تیرا نبی سچا ہے تے عذاب، یہ مطلب عذاب کنفرم، سچے جو سن۔ صحابہ ڈر گئے، میرے نبی کریم علیہ السلام گھبرا گئے نا، آیا عذاب، کیونکہ پیغمبر تو سچا سی نا، ان کان ھذا ھو الحق، یہ مطلب ہے آیا عذاب۔ نبی کریم علیہ السلام پریشان، اللہ دے نبی عذاب نہ آ جائے، میرے نبی کریم خود بھی پریشان، اے عذاب مانگ رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے، نبی کریم علیہ السلام نے، صحابہ کرام
تے سامنے بیٹھے ہوئے نے، یہ ادھروں عذاب مانگ رہا ہے۔ اللہ اگر تیرا پیغمبر سچا ہے، تیرا پیغمبر حق تے، اگر تیرا قرآن سچا ہے، اے پروردگار آسمانہ تو پتھراں کی بارش برسا دے، یا تاکنا عذاب اگر مبتلا کر۔ توجہ میرے والو، کوئی گل نہیں، تھوڑے تک آواز آئے گی۔ ادھر بیٹھے لائٹ چلی گئی، کوئی گل کوئی گل پنجویں تے آخری سونا نا جی، خدا دا واسطہ دے چلا نہیں آگے جانا، آگے نہیں جانا جی، تھوڑی لائٹ تو پتہ چل جائے۔ اچھا آ رہی جی، چلو الحمدللہ پڑھ لو سارے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ عزت دے۔ ادھر بیٹھے ہیں جی بھائی جان، ابو جہل عذاب منگتا پہ، اللہ عذاب لے اگر پیغمبر تیرا سچا ہے۔ اللہ نے کیا جواب نہیں تے، سنا ادھر، اللہ نے جواب نہیں تے، میرے پیغمبر ابو جہل بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے عذاب کھڑا منگ دے۔ جواب ہے قرآن دی آیت آ گئی ہے، ما کان اللہ لیعذبہم، اے میرے پیغمبر جتنا مرضی عذاب منگدا رہے، بیت اللہ دا خلاف پھڑ کے بھی منگدا رہے، میں اللہ دا وعدہ ہے ما کان اللہ لیعذبہم، اے میرے پیغمبر میرا وعدہ ہے میں اللہ نے عذاب نہیں دیونا۔ توجہ ہے، یا اللہ کیوں شرط لائی بیٹھے تے موقع ہے، تیرا بھی دشمن تے ساڈا بھی دشمن، منگدا بھی آپ پہ، کیا خیال ہے؟ اللہ نے ہن ایک بڑی سونی گل ہے، ذرا سنائے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کیوں عذاب دوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں عذاب دوں، کیوں دوں، کیسے دوں، کس بنیاد پہ دوں؟ یا اللہ کی کہنا چاہتے ہو؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ وجہ ہے تو آنے برگر رحمت للعالمین، جنہ دے دل چہار کسے دا احساس ہو گئے، تو آنے برگا باخلاق تے ملن سال، تو آنے برگا صبر و حلم و تحمل دا پہاڑ موجود ہوئے، تے میں عذاب پتھر دے نازل کراں، پتھر عذاب دے نازل کراں، تو انو رحمت للعالمین کنے کہنا ہے، تو انی تا ذات ہے، تو سا چلو تا رحمت ہے، تو سا بہت رحمت ہے، تو سا کھاؤ تے تو را کھامن رحمت ہے، تو سا پیو تے تو را پیون رحمت ہے، دیکھو تا دیکھن رحمت، سنو تے سنن رحمت، بولو تے بولن رحمت، سوچو تے سوچن رحمت، تو را بچپن بھی رحمت، تو را لڑکپن بھی رحمت، تو را جوانی بھی رحمت، تو را بڑھاپا بھی رحمت۔ اے میرا پیغمبر تو سا معاف کر دے من والے ہو، ایک دوجہ دا احساس کرنے والے ہو، روح زمینتے جیڑی وسطی چا، جیڑے چاکے چا، جیڑی حویلی وچا، جیڑے محلے وچا، ایک دوجہ دا احساس ہوئے، اتھا کوئی عذاب منگدا بھی راوے تے تاوی میں اللہ عذاب نہیں دینا، اتھا عذاب نہیں آ سکتا جتا احساس ہوئے، اتھا عذاب نہیں آ سکتا جتا رحمت ہوئے، اتھا عذاب نہیں آ سکتا جتا نرمی ہوئے، اتھا عذاب نہیں آ سکتا جتا شفقت مہربانی ہوئے۔ اے میرا پیغمبر تھوڑے ورگا با اخلاق رحمت للعالمین موجود ہوئے تے میں اللہ عذاب نہیں دے سکتا۔ توجہ ہے، آج ساڑھے عذاب ہیں کہ نہیں، یہ دا مطلب ساڑھے دل چ احساس، بولو بولو احساس، ادھر بیٹھے ہیں یہ مکے چ سن میرے نبی پاک تے یہ جواب سی،
منگ رہے ہیں عذاب، پھر یہ جواب ہے بے شمار وجوہات نے اسے مقام تے کہ ایک اور وجہ بھی ہے کہ تھوڑے یار ایماندار میرے تو بخشش مانگ رہے ہوندے نے، استغفار کر رہے ہوندے نے، تے میں عذاب دیواں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی جتھے معافی منگی جائے میرے کو اتھے عذاب، تے جتھے کسی دا احساس کیتا جائے اتھے بھی عذاب۔ یہ مطلب کی ہے؟ ادھر ویکھیں، مطلب کی ہے؟ تواڈی عادت ہے لوکاں نوں معاف کرنا، تواڈے یاراں دی عادت ہے میرے کول معافی منگنا، ایسی صورت وچ عذاب کیویں دیواں؟ ایسی صورت وچ عذاب کیویں دیواں؟ یہ تے ہو ہی نہیں سکتا۔ جتھے تسی کسی دا احساس کرو تے تواڈے یار اپنا احساس کر کے غلطی دی معذرت کرن، اتھے عذاب ہو سکدا؟ بولو ہو سکدا؟ میرے نبی پاک مکے تو چلے گئے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، پھر مکے آلیاں تے عذاب آ گیا، پھر مکے آلیاں تے عذاب آ گیا۔ دیکھیا جی میرے وال ایک گل تو پوری سن لو تساں، مکے والیاں تے کی ہو گیا بھائی؟ عذاب آ گیا۔ کیڑی صورت وچ؟ بارشاں بند ہو گئیاں، کاٹ سالی آ گئی، فصلاں تیار نہیں ہو رہیاں، گندم تیار نہیں ہو رہی، پریشان ہو گئے۔ بھائی گل نہ کرو بھائی جان، اور بولو نہ ہو میرے چاچا جی، او میرے پیارے میٹھے سونے ویر، میری گل پوری سن لو۔ ادھر ویکھیا جی سارے، کوئی نہ بندہ بولے۔ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے چلے گئے، اے پہلے عذاب مانگ رہے سن، اللہ نے نہیں دیتا، نبی پاک چلے گئے، پھر عذاب آ گیا، منگیا بھی نہیں۔ پھر مکے آلیاں مشورہ کیتا بھی کی کرنا چاہیے، جس طریقے نال اللہ بارش دے وے۔ انہوں نے سردار ابو سفیان نو روانہ کیتا، وہ مدینہ منورہ آئے، سردار صاحب نے کہا سونیو سانو معاف کر دیو، احساس کرو ساڈے بچیاں دا، بزرگاں دا، جانوراں دا، تے شفقت فرماؤ، دعا کر دیو۔ میرے نبی پاک نے انج نہیں کہا تساں میرے جسم تے اوجھ پاتا سی، آپ نے انج نہیں فرمایا کہ تساں مینوں ساحر کہا سی، آپ نے انج نہیں فرمایا تساں میرے نال زیادتیاں کیتیاں، نہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ چکے اپنی رحمت والے، آپ نے فرمایا اے اللہ انہوں نے میرے نال جو کیتا سو کیتا، لیکن پھر بھی کوئی گل نہیں، تیری مخلوق ہے تو میرے قبیلے دے بندے نے، اللہ انہوں دی فصل نہیں ہو رہی، بارشاں نہیں ہو رہی، اللہ مہربانی کا رحمت نبی پا دے۔ اللہ نے فرمایا شاباش میرے نبی، شاباش، تسا حق ادا کر دیتا ہے، انہوں نے احساس دا، انہوں نے بھیجو۔ یہ سردار ابو سفیان حالے مکہ نہیں پہنچن گے، میں اللہ پہلے بارش برسا دینا۔ کسے دا احساس، کسے دا احساس، کی خیال ہے؟ کسے دا؟ کنیاں دنوں ہو گیا نہیں؟ بولو پانچ، کنیاں پانچ۔ ادھر میں کیا جی مکہ فتح ہویا کہ نہیں؟ مکہ فتح ہویا کہ نہیں؟ میرے نبی پائے کہ نہیں؟ حرم اندر داخل ہوئے کہ نہیں؟ ادھر میں کیا جی اللہ دے نبی آگے آگے سان، صحابہ اکرام پیچھے پیچھے سان، ادھر میں کیا ہے قسمت نال شوق نال آ رہے سان، تے وہ پچھلیاں ساریاں باتاں انہوں نے یاد آ گئیاں۔ تے صحابہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، ملحمہ لہم، ملحمہ لہم، لہم گوشت رو کہنے ہیں عربی سے، بوٹی بوٹی کرن دا دن ہے آج۔ کی کہہ رہے ہیں؟ بوٹی سارے بدلے، آج سارے بدلے کتھے نے؟ صحابہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے دا دینے بھائی، آج بدلے دا کتھے نے؟ آج ہے میرے نبی پاک بیت اللہ دے دروازے دے قریب کھلو گئے تھے، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھے ہے، آپ نے فرمایا کی کہہ رہے ہو بھائی؟ اللہ دے نبی اسی بدلے دی گل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تانوں ایک گل زیب نہیں دیندی، تانوں ایک گل، تانوں ایک گل اللہ دے نبی کی کہنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا آج تانوں اللہ نے اقتدار دیتا ہے، آج ذرا وسط ظرفی دا مظاہرہ کرو، اعلیٰ ظرفی دے، آج تسی پیکر بن جاؤ، آج تسی یہ نہ کہو الیوم یوم الملحمہ، بلکہ تسی آج اچھی اچھی آواز کہہ دیو تاکہ تھوڑا یہ کہنا لوگاں تک پہنچ جائے، آخری لوگاں تک تے پوری میری امت تک تھوڑا یہ کہنا پہنچ جائے، لوگ بھی تھوڑے علی گالتے عمل کرن، تسی یہ کہو الیوم یوم الملحمہ،
الیوم یوم المرحمہ، آج شفقت دا دن ہے، آج سینے نال لاؤن دا دن ہے، آج متھے چومن دا دن ہے، آج لوگاں نوں معاف کرن دا دن ہے، آج احساس کرن دا دن ہے، تے آج پیار کرن دا دن ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا دنیا کائنات والے ہو، اے میرے نبی سن جنہاں دا تساں کلمہ پڑھیا ہویا ہے، اے او نبی ہے جنہاں دے دل وچ تہاڈا احساس سی، تسی دسو بھلا تہاڈے دل وچ نبی دا کنا احساس ہے، تہاڈے دل وچ نبی دا کنا احساس ہے۔ 6 گلاں ہو گئیاں نے، 7ویں گل تے آخری گل، گلاں بہت زیادہ سن۔ ادھر ویکھیا ذرا، اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے ایک مہمان دا ہاتھ چکیا صحابہ کرام دی مجلس وچ، آپ نے فرمایا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا اج میرے مہمان دی مہمان نوازی کر لوے؟ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے، اللہ دے نبی میرے ذمہ لا دیو۔ آپ نے فرمایا لے جا میرا مہمان۔ حضرت ابو طلحہ لے کے آئے، اپنی گھر والی سیدہ ام سلیم تو پوچھ دینے کشے کھان دی بھی ہے یا نہیں، کوئی شے کھان دی بھی ہے؟ کہنے لگی تھوڑا بہتا کھانا پیا ہے جڑا تواڈے لائق تواڈے گزارے جو گئے۔ فرمانے لگے دسترخوان لا دے، جو بھی ہے پیش کر دے۔ دسترخوان لگ گیا تے کھانا رکھ دیتا گیا۔ سیدہ ام سلیم کہنیاں نے میرے سر دے تاج تسی نال پہ جاؤ گے، اگر تسی کھاؤ گے تے مہمان نے نہیں کھانا کیونکہ او دا گزارا بھی نہیں ہونا، اگر تسا نہ کھادا پھر بھی مہمان نے نہیں کھانا کیونکہ تسی نہیں کھاؤ گے تے انہوں نے نہیں کھانا۔ تے ہن کی کرنا چاہیے؟ حضرت سیدنا ابو طلحہ کہنے لگے او ام سلیم لالٹین دی وٹ نو اچا جھکا اچا جھکا اچا جھکا کر دی روی، کر کر کے بند کر دیویں، اندھیرا ہو جائے گا، میں خالی ہاتھ دی حرکت کرتا رہوں گا، مہمان کھا لے گا ساڈی خیر ہے، مہمان رج کے کھا لے۔ اے اسلام ہے، اے اسلام ہے، اے میری خیر ہے، میرے بڑے پرانوں مل جائے، میری خیر ہے، میرے چھوٹے پرانوں زیادہ دے دیو، میری خیر ہے، میری بہنوں زیادہ دے دیو۔ اس طرح دی وسعت ظرفی وہ لوگ کر دینے جنہوں اسلام دی سمجھ ہوئے، جڑا بندہ اسلام نہ سمجھے ہوئے انتقامی ذہن رکھ دے، انہوں دوجیاں دا احساس نہیں ہوگا۔ دسترخوان چنانچہ لگ گیا ہے، کھانا دسترخوان تے رکھ دیتا گیا ہے۔ حضرت ام سلیم لالٹین ٹھیک کر رہی نے، چراغ جلا رہی نے، تے وٹنوں ختم کر دیتا، اندھیرا چھا گیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ خالی ہاتھ دی حرکت کر رہے ہیں، مہمان سمجھ رہے ہیں ابو طلحہ بھی کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ رات گزر گئی، صبح دا ویلا ہویا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دوروں ویکھ رہے ہیں، ابو طلحہ مہمان نو لے کے آ رہے ہیں۔ میرے نبی دی نظر پہ گئی، آپ نے دوروں ویکھے ہے، آپ مسکرا پہ۔ حضرت ابو طلحہ ڈر گئے کہ نبی مسکرا رہے ہیں، ادا مطلب ہے حق ادا نہیں ہویا۔ آگے قریب ہے، اللہ دے پیغمبر دے سامنے تو زانو ہو کے بہ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نو آ کے عرض کر دے رہے، اللہ دے پاک نبی مسکرا رہے سو، کیا میرے تو غلطی ہو گئی ہے؟ کیا میں حق ادا نہیں کر سکیا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو طلحہ رات جڑے ویلے تو اپنے ہاتھ دیا خالی حرکتاں کر رہے سے، دسترخوان جوڑ رہے سو، لالٹین دیاں وٹاں بند کر رہے سو، اللہ عرش سے سارے نظارے کر رہے سی، لقد ضحک اللہ لقد عجب اللہ، اللہ تیرے انداز نو ویکھ کے عرشاں دے رات اللہ مسکراندا رہے، اللہ نماز دے بدلے نہیں مسکراندا، اللہ حج بیت اللہ
دے بدلے نہیں مسکرانا، اللہ روزے دے بدلے نہیں مسکرانا، اللہ اس ویلے مسکرانا ہے جڑے ویلے تواڈی وجہ تو کوئی بندہ مسکرا پاوے، جڑے ویلے تواڈی وجہ تو کسی بندے نو خوشی مل جائے اللہ عرشاں تے خوش ہو جاندا ہے، تواڈی وجہ تو تواڈی ماں خوش تے عرشاں والا تواڈے تے رب خوش، تواڈی وجہ تو تواڈی دھی خوش، تواڈے تے تواڈا اللہ خوش، اوے لوکاں نو خوش کر دیو، لوکاں دا احساس پیدا کر دیو۔ اللہ دے نبی فرمایا ابو طلحہ اللہ نے تیری شان اور عظمت اندر قرآن بھی آیت نازل کر دیتی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اے میرے نبی ایہو جے لوگ بھی نے جڑے اپنی بھوک دی پرواہ نہیں کردے دوجیاں دی پرواہ کردے نے، انہاں نوں کہہ دیو اللہ نے تانوں کامیاب کر دیتا ہے۔ کنیاں گلاں ہوئی کنیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار وچ گھبرا گئے سن کے نہیں پہلی باری جدو جبریل آیا کوئی دس دے نہیں کوئی گھبرا گئے سن پسینو پسینہ گھر آئے ختیجہ جی سنے ہو زملونی دسرونی ادھر بے کہہ دے میرے نبی کام رہنے کپ کپی تاری پسینہ چادر پا میرے دیں میں نو کچھ ہون لگ گئے ادھر بے کہہ دے اماں جی جناب سیدہ ختیجہ چادر پا رہی ہیں نالے مسکرا رہی ہیں نالے فرما رہی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ سنے ہو تسی فرما رہے ہو میں نے کچھ ہو رہے ہیں میں قسم چک کے کہنی ہاں میرا بھی تجربہ ہے توانوں کچھ ہو سکتا ہے۔ ختیجہ کیویں کہہ سکنی ہے تو کیویں کہہ سکنی ہے؟ جڑا جواب اماں جی نے دیتا ہے نا وہ میرا موضوع ہے وہ سمجھانا چاہنا ہے۔ فرمان لگیاں سونے ہو انک لتصل الرحم، رشتہ داراں نال تسی جوڑ دیو، غریباں دی خدمت تسی کر دیو، یتیماں دے آنسوں تسی پوچھ دیو، کمزور لوگاں دی خاطر پوچھ تسی اٹھا دیو، سارے خدمت خلق والے کم تسی کر دیو، ہر کسی دا احساس تواڈے دل وچ تانوں کیویں کچھ ہو سکدا ہے۔ یہ مطلب ہے جڑے بندے دے دل اندر بندے دا احساس ہوئے او کدی رسوا او کدی رسوا او کدی پریشان ہے۔ اس وجہ تو میرے بھائیو یہ 8 دلیلاں میں دے چکے ہیں، ایک دوجے دا احساس کرو، اے میرے نبی دی سیرت ہے، اے اصل اسلام ہے، اسے فضل اللہ نے انقلاب پیدا کرنا ہے ورنہ نہیں۔ اللہ تو دعا لام دی توفیق بخشے، نوران